آج کی اس نشست میں آپ سنیں گے جنگ خیبر میں حضرت علی کو جھنڈا سونپنے کا واقعہ۔ مزید آپ رستے کے کچھ واقعات بھی سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانیں گے کہ خیبر کتنے قلعوں پر مشتمل تھا اور لڑائی کتنے حصوں میں ہوئی۔ مزید آپ یہ سنیں گے کہ رسول اللہ نے لڑائی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 87 میں خوش آمدید۔ یہ ہماری خیبر سیریز کی دوسری نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم رستے کے بعض واقعات کا ذکر کریں گے۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے۔ رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا، اے عامر، کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ؟ عامر شاعر تھے۔ سواری سے اترے اور قوم کی ہدی خوانی کرنے لگے۔ اشعار یہ تھے: اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم مکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کون ہدی خوان ہے؟ لوگوں نے کہا، عامر بن عقو۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا، اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی، آپ نے ان کے وجود سے ہمیں پہراور کیوں نہ فرمایا؟ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائے مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا، اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا۔ اس لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے درازی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم مزید بہراور ہوتے۔ خیبر کے بالکل قریب وادی صحابہ میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لائے گئے، آپ کے حکم سے ملائے گئے، پھر آپ نے کھائے اور صحابہ نے بھی کھائے۔ اس کے بعد آپ نماز مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ نے بھی کلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، پچھلے ہی وضو پر اکتفا کیا، پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ یعنی اس سفر کے دوران وضو کے متعلق بھی احکامات رسول اللہ نے اپنی امت تک پہنچا دیے۔ مسلمانوں نے آخری رات، جس کی صبح جنگ شروع ہوئی، خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہود کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ نے غلس اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے۔ ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پھاڑوے اور کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم، محمد لشکر سمیت آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اس پر حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ مقام قلعہ نطا سے بہت قریب ہے اور خیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعہ میں ہیں، انہیں ہمارے حالات کا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی خبر تک نہ ہوگی۔ ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک پہنچ نہ سکیں گے، ہم ان کے شب خون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے۔
پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں واقع ہے، اور یہاں کی زمین بھی وبائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان مفاسد سے خالی ہو، اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم نے جو رائے دی ہے بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ نیز جب آپ خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ۔ لشکر ٹھہر گیا۔ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہیں ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کی شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، چلو اللہ کے نام سے آگے بڑھو۔ اب مرحلہ آ چکا تھا جنگ کی تیاری کا اور خیبر کے قلعے کا۔ جس رات خیبر کی حدود میں رسول اللہ داخل ہوئے، فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فرمایا، انہیں بلا لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ باخدا تمہارے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں یہ 5 قلعے تھے: حصن نام، حصن صعب بن معاذ، حصن قلعہ زبیر، حصن ابی اور حصن نزار۔ ان میں سے مشہور 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نتا کہلاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر تمام کے تمام جنگی ساز و سامان کے حامل فوجی قیام پذیر ہوتے تھے، اور یہ وہی علاقہ تھا جس کے قریب رسول اللہ نے پڑاؤ ڈالا اور بعد میں ارادہ تبدیل کر لیا۔ اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شک کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ قتیبہ کہلاتا تھا۔ اس میں صرف 3 قلعے تھے: حصن قموس، یہ قبیلہ بنو نذیر اور ان کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا، حصن وطیح اور حصن سلالم۔ ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گھڑیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی۔ دوسرے منطقے کے 3 قلعے لڑنے والوں کی کثرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ پہلے منطقے میں جو آپ نے قلعوں کے نام سنے ہیں، یعنی حصن نام، حصن صعب بن معاذ، حصن قلعہ زبیر، حصن ابی اور حصن نزار، صرف اس منطقے میں جنگ ہوئی۔ باقی کے 3 قلعے جو اس کے بعد آپ نے سنے، جس میں حصن قموس، حصن وطیح اور حصن سلالم، ان لوگوں نے لڑے بغیر، باوجود اس کے کہ ان کے پاس لڑنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، انہوں نے لڑے بغیر یعنی جنگ کے بغیر ہی اپنا آپ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی نشست۔ اگلی نشست میں آپ سنیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور مرہب کا آمنے سامنے آنا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔